کہ ایک ریاست اور عوام کے بیچ میں ایک برج بنتا ہے میڈیا. اگر آپ اس کی آوازیں بند کریں گے تو آپ کے خیال میں کیا 22 کروڑ عوام کی آوازیں بند کر دیں گے؟ وہ آوازیں جو میڈیا کے ذریعے سے نہیں نکل پا رہی، جن کو میڈیا ریپریزنٹ کرتا تھا، اگر آپ اس کو بند کر دیں گے تو پھر عوام کی چیخیں نکلیں گی اور پھر چیخوں کو روکنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. جی، پیکا قانون جو ہے وہ انتہائی کنٹروورشل، متنازع اور کالا قانون ہے، اور ظاہر ہے کہ صرف ابھی اس کے اوپر قانون جو ہے وہ مزید سخت ہوئے ہیں، لیکن اس کی ابتدا جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور میں ہوئی تھی، اور پی ایم ایل این نے ہماری بہت بھرپور آواز کے باوجود، مخالفت کے یعنی صحافتی تنظیموں کی آواز کے باوجود جو ہے وہ پیکا لاز کو جو ہے وہ منظور کیا تھا. اس وقت ہمیں یہ خدشات تھے کہ اس کو استعمال کس طرح سے کیا جائے گا، لیکن بعد میں آپ نے دیکھا کہ وہی قوانین جو تھے وہ پھر پی ایم ایل این کے خلاف بھی استعمال ہوئے ہیں، ان کے کارکنوں کے خلاف بھی استعمال ہوئے، صحافیوں کے اوپر تو ہوئے ہی ہوئے. اور اب یہ جو مزید اس کے اندر جو انہوں نے ڈالی ہیں شقیں، یہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. مثلا یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی کسی کے بھی ٹویٹ یا کسی کے بھی پروگرام، یا کیونکہ پہلے جو مین اسٹریم میڈیا تھا یعنی ٹیلی ویژن چینلز تھے وہ اس کا حصہ نہیں تھے، لیکن اب اس کو بھی حصہ بنا دیا گیا ہے. کسی بھی پروگرام کے کسی بھی جملے کے اوپر آپ اس کو گرفتار کر لیں گے اور اس کے بعد مقدمہ جو ہے وہ لڑا جائے گا اور پیش کیا جائے گا، بالکل اس طرح جیسے نیب کے قوانین ہے کہ آپ لوگوں کو پہلے گرفتار کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کا سچ یا جھوٹ کا جو معاملہ ہے وہ چلاتے ہیں. اب اس دوران میڈیا ٹرائل ہوتے ہیں، مختلف لوگوں کے اوپر الزامات لگتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اگر ثابت نہیں ہوتا کیس تو وہ سارا جو ہے صحافیوں کے حوالے سے اب جو ہے یا کسی کے خلاف بھی اس کو کس طرح سے جو ہے وہ جسٹیفائی کیا جا سکے گا، کون جسٹیفائی کرے گا. مجھے نہیں لگتا دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا قانون موجود ہے صحافیوں کے خلاف ان کی زبانوں کو، ان کی تنقید کو روکنے کے لیے. ضیاءالحق کے زمانے میں ہوتا تھا، لوگوں کو کوڑے مارے جاتے تھے، گرفتار ہوتے تھے ان کے کالمز پہ، ان کی بات چیت پہ، ان کی تحریروں کے اوپر. پھر جنرل مشرف نے پروگرامز بند کیے تھے، ہمیں بند کیا تھا اس وقت، اور 4 مہینے تک ہم پہ یہ پابندی رہی تھی جب تک کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 2008 میں نہ آئی. میں خود اس پابندی کا شکار رہی، میرے سمیت 4-5 اینکرز جو تھے وہ بند کر دیے گئے تھے، یعنی وہ ٹیلی ویژن پہ اپیئر نہیں ہو سکتے تھے کسی بھی طور. اور یہ بھی بیک جنبش قلم ہوا تھا، اس کا کوئی پیمرا کے پاس ریکارڈ نہیں تھا، کوئی آرڈرز نہیں تھے، لیکن 2007 کی ایمرجنسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہمیں بند کر دیا گیا تھا، اور اسی شام کو ٹیلی ویژن چینلز کو کنوے کر دیا گیا تھا. اس وقت میں ARY پہ تھی کہ آپ ان چہروں کو اب اسکرین پہ آپ کو نہیں دکھانا. لیکن اس دور کے اندر تو یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ جس میں آپ کے لکھنے والوں کو، آپ کے بولنے والوں کو، آپ کے جو اینکرز تھے، جو تنقید کرنے والے چہرے تھے، ان کو آپ نے بند کیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ نہیں رکا، سوشل میڈیا کا سلسلہ نہیں رکا، تو پھر سوشل میڈیا کے گرد جو ہے وہ گرفت کرنی شروع کر دی. اور اس سے پہلے کہ یہ قانون لاگو کیا جاتا، آپ نے دیکھا کہ جو محسن بیگ صاحب ہیں جو کہ ایڈیٹر ہیں، اپنے اخبار کے چیف ایڈیٹر ہیں اور اپنی نیوز ایجنسی کے، ان کو وارنٹ کے بغیر گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر ان کو زد و کوب کیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ اس کی ابتدا بہت سوچے سمجھے طریقے کے ساتھ اس کو کیا گیا ہے تاکہ صحافیوں کو نشان عبرت بنایا جائے. وہ لوگ جو حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، کوئی بھی کسی بھی طرح کی لینگویج اگر کوئی زبان استعمال کرتا ہے جو کہ غلط زبان ہے تو اس کو تنقید کرنی چاہیے، اس کو روکنا چاہیے، اس کو بالکل منع کرنا چاہیے. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ خود تو فیک نیوز پھیلاتے رہیں. بہت سارے صحافیوں کے خلاف مجھ سمیت جو ہے وہ کیمپینز چلتی ہیں، جھوٹی خبریں بالکل لانچ کی جاتی ہیں. ان کے اپنے ماؤتھ پیسز جو ہیں وہ ٹیلی ویژن کے اوپر، اخباروں کے اوپر، اور جو سوشل میڈیا ولاگرز ہیں وہ ولاگ کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، وہ فیک نیوز کے زمرے میں نہیں آتا. لیکن اگر ان کے بارے میں کوئی بھی بات کر دی جائے تو وہ فیک نیوز ہے. دیکھیے، یہ تو سارا ایک شبخون مارنے کی کوشش ہے میڈیا کے اوپر، لیکن یہ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ حکومت نے یہ ایسا کیوں کیا ہے؟
اس لیے کہ جب ان کی کارکردگی پہ سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں اور وہ الیکشن فیز کے اندر جا رہے ہیں تو انہوں نے اس کے ایک طرف میڈیا کی آوازوں کو بند کرنا شروع کر دیا یا ان کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرنے شروع کر دیا، اور دوسری جانب الیکشن رولز جس کو کہ ہم اگنور کر رہے ہیں، وہ ایک بہت ہی اہم سٹوری ہے کہ وہ تبدیل کر دیے کہ اب وزراء ایم این اے جو بھی ان کے مشیر ہیں اپنے اختیارات استعمال کریں گے اور مختلف جگہوں پہ جا کے جو ہے وہ اپنی کیمپینز لانچ کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن کے اختیارات تھے ان کو بھی سلب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بلکہ کر لیا گیا ہے، ان کو ٹوتھ لیس الیکشن کمیشن کو کیا گیا ہے۔ تو یہ سب جوائنٹ ایکٹیویٹی ہے، یہ ایک مشترکہ کارروائی ہے تاکہ آپ نہ صرف یہ کہ الیکشن سے پہلے تنقیدی آوازوں کو بند کریں بلکہ اپنے لیے راہ ہموار کریں، بالکل اسی طرح سے جیسے 2018 کے اندر کیا گیا تھا، یک طرفہ پوائنٹ آف ویو کو پروموٹ کیا گیا تھا اور جو لوگ تنقید کرتے تھے ان کو ان کے خلاف کیمپینز کی گئی تھی، ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ان کو بند کیا گیا۔ جی بالکل ظاہر ہے کہ میڈیا میں جب آپ لائسنس دیں گے، پراپرٹی ڈیلرز کو دیں گے، اپنے پارٹی ورکرز کو دیں گے، آپ مختلف لوگوں کو اگر اسی طرح سے جو چینلز کے مالکان بنائیں گے تو آپ کیسے توقع کریں گے کہ وہ اخبارات، وہ چینلز، وہ جو پلیٹ فارمز ہیں وہ حکومت کو آئینہ دکھائیں گے؟ کیونکہ صحافیوں کا کام اور چینلز کا کام یا جو بھی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اس کا کام تو حکومتوں کو آئینہ دکھانا ہوتا ہے کہ وہ کہاں پہ غلط ہیں، لیکن اس کا نقصان بہت ہوگا، اس لیے کہ ایک ریاست اور عوام کے بیچ میں ایک برج بنتا ہے میڈیا۔ اگر آپ اس کی آوازیں بند کریں گے تو آپ کے خیال میں کیا 22 کروڑ عوام کی آوازیں بند کر دیں گے؟ وہ آوازیں جو میڈیا کے ذریعے سے نہیں نکل پا رہی، جن کو میڈیا ریپریزنٹ کرتا تھا، اگر آپ اس کو بند کر دیں گے تو پھر عوام کی چیخیں نکلیں گی اور پھر چیخوں کو روکنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔